شعبان کی 15ویں رات جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی مختلف حدیثوں میں بڑی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو پھر کیا ہے اس کا حکم؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، ایک روایت میں ہے یومہا، اور آنے والے دن کا روزہ رکھو۔ پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں لام جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے معنی میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس رات کو سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل فرماتا ہے۔ فیقول، اللہ فرماتا ہے، پہلا اعلان کیا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یعنی جس نے بخشنا ہے اس کی رحمتیں اس رات کو اعلان کرتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں بخش دوں۔ اللہ جل شانہ پھر دوسرا اعلان فرماتا ہے، الا مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی ایسا جو رزق میں فراوانی چاہتا ہو تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں، کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ جل شانہ اعلان فرماتا ہے، الا مبتلا فعوافیہ، کہ ہے کوئی ایسا بیماریوں نے جس کی کمر توڑ دی ہو وہ مجھ سے کہے میں اسے صحت دے دوں۔ ہے کوئی ایسا جسے غموں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ مجھ سے کہے تو میں اس کے غم دور کر دوں۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، رب آگے اعلان کرتا ہی جاتا ہے کرتا ہی جاتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جسے عزت چاہیے تو میں اسے عزت دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے اولاد چاہیے تو میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے علم چاہیے تو میں اسے علم دے دوں۔ تو اس رات کو ساری رات اعلان ہوتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ حتی یطلع الفجر، کہ آذان فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک ساری رات رب کی رحمت اعلان کرتی رہتی ہیں۔ جو ان حسین لمحات کے اندر غافل ہو کر سو جائے یا گپیں لگانا شروع کر دے تو یقیناً وہ محروم رہ جائے گا، لیکن جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کی معافی کے لیے اپنے رب سے درخواست کرے گا تو امید ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اس میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کتنا رزق دیا جائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اور سال بھر میں آنے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کو موت واقع ہوگی، فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار کیا جائے گا، فلاں کو تنگ دست کیا جائے گا۔ تو یہ ایسی بابرکت اور عظمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس رات کو جاگ کر گزاریں، رات کو جاگ کر گزاریں اور دن کے اندر روزہ رہیں۔